اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جو زیادہ درود پڑھتا ہے میرے وہ نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اور خداوند کریم بھی اس ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں ہمیں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، نہ وقت کی پابندی ہوتی ہے، نہ ہمیں کسی جگہ کی پابندی ہوتی ہے کہ ہم نے، اور نہ کسی مہینے کی قید ہوتی ہے کہ ہم نے اگر حج کرنا ہے تو ہمارے لیے قید ہے کہ ہم اسی مہینے میں جا کر ہمیں حج کرنا ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اور ہمیں 5 وقت کی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہم سب سے زیادہ خوشی کے باعث یہ ہے کہ ہر حکم جو بھی خدا نے دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، خداوند کریم نے رسول اللہ کو حکم دیا، اور ہم انفرادی طور سے نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ ہمارا اپنا ایک ذاتی فعل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت میں خود خداوند کریم اور اس کے فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ کہ جو ہمہ وقت خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور خداوند کریم کہتا ہے کہ تم میری تسبیح و تقدیس چھوڑو اور تم میرے حبیب کے لیے درود پڑھو۔ اور درود کا ہم یہی کہتے ہیں کہ اے خداوند کریم، ہماری زبان تو اتنی طاہر نہیں ہے، اللہم اے اللہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ تقدیس، وہ پاکی، وہ طہارت نہیں ہے کہ جو ہم اپنے محمد کے لیے ادا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اب میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کرنا تھا وہ یہی کہ ہم جو وضو کرتے ہیں تو ہم یہ عمل کیوں انجام دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی سوال کیا کسی یہودی نے رسول خدا سے کہ آپ یہ وضو کیوں کرتے ہیں، وضو کیوں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز سے قبل بدن کے صرف 4 حصے کو پاکیزہ کرنے کا خداوند کریم نے، رب ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈال کر بہکایا اور وہ درخت کے قریب جا کر پھل توڑ کر کھانے لگے، تو ان کی توقیر میں میری زبان میں طاقت نہیں ہے، کچھ کمی کر دی گئی، اور ان کی جسموں سے لباس و زیور اتروا لیے گئے۔ تو حضرت آدم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اب جب خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو بدن کے ان 4 حصوں کا وضو ان کی امت پر فرض کیا۔ اول یہ کہ چہرے کو دھوئیں، کہ جس چہرے سے آدم نے درخت کو دیکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان ہاتھوں کو دھوئیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کی طرف پھل توڑنے کے لیے بڑھائے تھے۔ تیسرا یہ کہ سر کا مسح کریں، کیونکہ آدم نے بحالت پیشمانی، یعنی کہ جب آپ نے توبہ کے لیے رونا شروع کر دیا تھا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا، تو مسح کریں۔ اور یہ چیزیں ہم پہ فرض ہیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو یہ وضو کرنی ہمیں لازمی ہے۔ اور چہارم یہ کہ پاؤں کا مسح کریں، کیونکہ انہی پاؤں سے چل کر وہ شجر ممنوعہ کی طرف گئے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت پر منہ میں پانی ڈالنے یعنی کلی کرنے کو سنت قرار دیا ہے، تاکہ دل حرام سے پاک ہو جائے۔ یعنی ہمارے دل میں کوئی بھی اگر گناہ کا کوئی چیز ہے تو جب ہم وضو کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اس خدا کی کہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارا دل حرام سے پاک ہو جائے۔ اچھا، پھر ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ تو ناک میں پانی ڈالنا اس لیے قرار دیا کہ تاکہ روز قیامت دوزخ کی گندگی اور بدبو سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی رسول اللہ ہمیں ابھی سے تیار کروا رہے ہیں کہ ان میں روز قیامت کسی قسم کی پریشانی، کسی بھی ان کے امتی کو، جو بھی ان کا امتی ہے، وہ عذاب سے بچے۔ اس لیے آپ نے
وضو کے لیے کیا کہا کہ ناک میں پانی ڈالنا اس لیے قرار دیا تاکہ روز قیامت دوزخ کی گندگی اور بدبو سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، جب منہ پر پانی ڈالتے ہیں تو خدا دل و زبان کو نور حکمت سے منور کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ نمازی کے یا وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ نور حکمت سے منور ہو جاتا ہے، اور جب ہم وضو کا پانی ناک میں ڈالتے ہیں تو خدا اسے دوزخ سے امان دیتا ہے اور جنت کی خوشبو کو اس کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے۔ جب اپنا چہرہ بندہ دھوتا ہے تو خدا اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے، اور روز قیامت کچھ لوگ روشن چہروں والے اور کچھ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ جب دونوں ہاتھ دھوتے ہیں تو خدا آگ کی تپش کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ جب پاؤں کا مسح کرتے ہیں تو اس دن کے جب قدموں میں لغزش ہوگی، خداوند کریم اس کو پل صراط عبور کروا دے گا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کریم نے ہم وضو ہی جب کرتے ہیں تو ہمیں روز محشر کی تیاری کروا رہا ہے وہ ہمیں، کہ اس طرح سے ہم جب جائیں گے، یعنی جب جو انسان 5 وقت وضو کرتا ہے تو خداوند کریم اور خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، اور بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ اور کم سے کم رات کو جب ہم سونے لگیں تو ہمیں ضرور وضو کر کے سونا چاہیے، وضو کر کے اور دعا پڑھتے ہوئے ہمیں سونا چاہیے۔ خداوند کریم ہمیں نیکی کی توفیق دے، عبادت کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرے، ہمیں ہر گناہ سے بچا کے رکھے۔ محمد و آل محمد پر ہم بہت زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ خدا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔